اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 جنوری ہے اور آج دن ہے جمعرات کا 2023 ہے، اور آج ہم حمد پر جو پڑھ رہے ہیں نا، حمد کے اشعار آگے پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم نے شعر نمبر پڑھنا ہے 91، ٹھیک ہے جی، 91 سے لے کر ہم نے 95 تک پڑھنا ہے آج۔ میرے وچ چوٹ نہ کھاسیں جج تک جنیاں، چوٹ نہ کھاسیں جج تک جنیاں، راج بھلا کی کرسے، راہ طریقت وچ ہمیش استمداد، رب من چاہے تو بھرسیں۔ چوٹ نہ کھاسیں، جب تک تجھے چوٹ نہیں آئے گی، تجھے گزن نہیں پہنچے گا۔ جنیاں مرد کو کہتے ہیں۔ راج بھلا کی کرسے، تو نے حکومت کیا کرنی ہے۔ راہ طریقت وچ، اللہ کی راہ میں، طریقت کے راستے میں، ہمیشہ استمداد، استمداد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ استمداد کے معنی ہے مدد کرنے والا، مدد فراہم کرنے والا، مدد لینی ہے اپنے رب سے۔ اے من چاہے تو بھر سے، تیرا جو من چاہے گا تو لے لے گا، تو بھر لے گا۔ جب تک اے بندے تجھے چوٹ نہیں لگے گی تب تک تو حکومت نہیں کر سکتا۔ اور راہ طریقت کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ مدد رب سے لی جاتی ہے، اور تو جو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ اس شعر کے اندر شاعر ایک بڑی حقیقت کا اظہار کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے۔ رب یہ بندہ غور کرے، اگر غور کرے آج کے اس شعر پر، تو اس کا جو عنوان ہے، وہ جو موضوع ہے نا، وہ اسے راہ کٹھن کہتے ہیں، اسے راہ کٹھن کہتے ہیں۔ یعنی اے بندے، جب تک تو چوٹ نہیں کھائے گا، جب تک تجھے چوٹ نہیں لگے گی، تو نے راج کیا کرنا ہے، تو نے بادشاہی کیا کرنی ہے۔ یہ طریقت کے میدان میں راج کی بات ہو رہی ہے، حکومت کی بات ہو رہی ہے، دنیا داری کے معاملات میں بات نہیں ہو رہی۔ اے شخص، جب تک تو اپنے اوپر مصیبتیں نہیں جھیلے گا، تو قید و بند کی صحبتوں کو نہیں برداشت کرے گا، سفر کا جائزہ نہیں لے گا، تو ٹھڈے ٹھیڑے نہیں کھائے گا، تو کئی راتیں بے آرام نہیں ہوگا، تو بھوکا رہے گا جب تک پیاسا رہے گا، جب تک تو محنت شاقہ نہیں کرے گا، تیرے لیے جب تک راتوں کا اٹھنا مشقت ہو کر تجھے اٹھائے، اس پر تو عمل نہیں کرے گا، تو بتا تو راج کیا کرے گا۔ یہاں پر شاعر راہ طریقت میں آنے والے دوستوں کو، ساتھیوں کو ایک سبق دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جب تک تم مصیبتیں نہیں جھیلو گے، جب تک اپنے اوپر کڑا وقت نہیں دیکھو گے، جب تک تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم مسلسل خود کو مشقت میں نہیں پاؤ گے، تو بتاؤ تمہیں جیت کیسے ملے گی، تم حکومت کیسے کرو گے۔ یہ بیٹا حکومت جو فقیر کی اور فقر کی اور طریقت کی جو حکومت ہے نا، وہ دلوں پہ ہوتی ہے، وہ دلوں پہ ہوتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد کائنات کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بندے، جب تک تو چوٹ نہیں کھائے گا، ان معاملات سے نہیں گزرے گا، تو حکومت خاک کرے گا۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا جڑیاں، جڑیاں کہتے ہیں مرد کو، عورت کو نہیں کہتے۔ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے، گن دی گن کردہ، کامل لوگ محمد بخشا، لال بنان پتھردہ۔ کہ جب تک تو مرد نہیں بنے گا تو کیسے راج کرے گا۔ اچھا بیٹے یاد رکھنا یہ بات، مرد ایک قوت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، ایک فیصلے کا نام ہے۔ مرد صرف اولاد پیدا کروانے والے کو نہیں کہتے کہ جو مادہ سے اولاد پیدا کروا سکے۔ اگر اولاد پیدا کروانا ہی مقصود تھا تو یہ جو جانور ہیں ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں، انہیں تو مرد نہیں کہا جا سکتا۔ مرد صرف اسی کہا جاتا ہے، جڑا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو راہ طریقت میں ثابت قدمی کے ساتھ چلے، جو پریشانیوں کو، مصیبتوں کو کسی کھاتے میں نہ لائے،
وہ بولے یار کہ میں تو ایک رستے پہ جا رہا ہوں، ایک رستے پہ جا رہا ہوں، تو رستے میں کتے بھونک رہے ہیں، تو جو میرا وقت اتنا قیمتی ہے تو میں کتوں کو چپ کرانے میں لگ جاؤں، اگرچہ کتے چپ نہیں کرتے، اگرچہ کتے چپ نہیں کرتے، تو یار انہوں نے چپ نہیں کرنا تو میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں، لہٰذا وہ اپنے رستے پر چلتا رہتا ہے۔ آپ کاشانہ خاکساری کی تاریخ کو دیکھ لیں، کس قدر مصیبتوں میں ڈالا گیا، قید کرایا گیا، اور کتنے معاملات کیے گئے، لوگوں نے علاقے سے سائیں جی کو نکال دیا، جس علاقے میں وہ اپنے باپ کے کندھوں پر بیٹھ کے جھولے لیتے تھے اس علاقے سے نکال دیا، جس علاقے میں انگلی پکڑ کے ماں کی چلنا سیکھا سائیں نے، وہ گلیاں سائیں سے چھین لی گئی۔ اپنا دیش کسے پیارا نہیں ہوتا، لیکن وہ دیش چھڑا دیا کاشانی کو، پھر اللہ نے کرم کیا، پھر حالات نے ساتھ دیا، محنت مسلسل تھی، رکے نہیں، جھکے نہیں، کوئی توڑ نہیں سکا اس کے کرم کے صدقے، اور آج کاشانہ خاکساری آپ کے سامنے ہے۔ کتنا خوبصورت گھر ہوتا ہے لیکن اس کی بنیادوں میں پڑے ہوئے گندے ٹوٹے پھوٹے پتھر، اینٹ روڑا، جو بدصورتی کی ایک شکل ہوتے ہیں، وہ بنیادوں میں دفن ہوتے ہیں تو بلند و بالا عمارتیں بنتی ہیں، بلند و بالا عمارتیں بنتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات بندے کو عطا کرنے والی، اور یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب تک تو یہ تکالیف برداشت نہیں کرے گا میرے بندے تو نے راج کیا کرنا ہے، تو نے حکومت کیا کرنی ہے، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور اگلی لائن میں راہ طریقت وچ ہمیش، راہ طریقت، طریقت، شریعت، حقیقت، حقیقت، طریقت، شریعت، شریعت ضروری ہے، شریعت کے بعد طریقت ہے، طریقت کے بعد حقیقت ہے، یہ سیڑھیاں ہے نا، کہ بندہ ایک شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، اللہ رسول سے اس کا مطلب ہی نہیں ہے، وہ اللہ رسول کی جو محبت کی ڈیوٹیاں وہی پوری نہیں کر رہا، نماز وہ نہیں پڑھتا، قرآن پاک وہ نہیں پڑھتا، تو وہ کیسے اس کھاتے میں آتا ہے؟ تو ہمیش استمداد، استمداد ہوتا ہے مدد ملنا، مدد دینا، ہمیش استمداد میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے، مدد اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سیدھی سی مثال دیتا ہوں، سمجھ آنے والی مثال دیتا ہوں۔ انسان جو آج لٹر پٹر باتیں کرتا ہے یہ خود استمداد کا قائل ہے، اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ مذہب اسلام سے ہو۔ آپ دیکھ لیں، عورت اپنا پھرتی رہتی ہے، مرد اپنا پھرتا رہتا ہے، لیکن جب دونوں کا رشتہ ازدواج بنتا ہے تو ذریعہ بنتا ہے آپس میں صحبت کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ماں کے وسیلے سے بیٹا اور باپ کے وسیلے سے بیٹا یا بیٹی عطا کرتا ہے، یہ وسیلہ بن گیا انسان کی پیدائش کا۔ بھائی جب بچی سے بندہ پوچھے میری بیٹی، میری بچی، میری بہن، جب تو اپنے گھر میں تھی تب تیرے ساتھ یہ بچہ نہیں تھا، تو اس گھر میں آنے کے بعد تیرے ساتھ بچہ کہاں سے ہوگا؟ تو انسان تیری خود پیدائش اس بات کا اظہار ہے کہ تو خود وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوا، تیرے باپ کو تیری ماں کا وسیلہ ملا، تیری ماں کو تیرے باپ کا وسیلہ ملا، دونوں کے باہم وسیلوں سے تیرا وجود قائم ہوا اور تو دنیا میں آ گیا، اور آج لٹر پٹر باتیں کرتا ہے تو وسیلے سے انکار کرتا ہے، استمداد سے انکار کرتا ہے۔ استمداد تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ، فراہم کردہ وہ پہلو ہے جس کو نصیب ہو جائے، من چاہے تو بھرسے۔ جب بندے کو یہ طاقت مل جاتی ہے، استمداد کا اصول سمجھ آ جاتا ہے، تو من چاہے مرادیں برسیں، یعنی من چاہے تو بھرسیں، جو دل چاہے گا وہ تو لے لے گا۔ مثال دیتا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ روح افزا پڑا ہوا ہے، جام شیری پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، گھر میں موجود ہو، ماں باپ کی صحبت میں ہو، ماں باپ کی محبت میں ہو، مودت میں ہو، کیڑا ماں باپ ہے جو منع کرے گا پتر پانی پی، روح افزا نہ پی، تیرا جو دل چاہے پی لے، تو دودھ پی لے، تو شربت پی لے۔ اب تو گھر میں نا، تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے نا، تیرے ماں باپ تجھے کبھی منع نہیں کریں گے کہ تو یہ کھا یہ نہ کھا۔ روئے زمین پر کسی ماں باپ نے اپنی اولاد سے یہ نہیں کہا،
خواہ کتنے ہی غریب ہوں کتنے ہی امیر ہوں. ہاں پرہیز ضرور بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن جب بچے کھاتے ہیں ماں باپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جب بچے کھاتے ہیں ماں باپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. وہ نصیب والے ماں باپ ہوتے ہیں جن کو اولاد کی کمائی نصیب ہو. اولاد کمائی لے کر آئے منہ کے آگے رکھے اور وہ ماں باپ کھائیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں، بہت کم نصیبوں والے. اس کو بیماریاں نہیں چھوڑتی. خیر بات اسی طرف جا رہی ہے. تو یہ آپ دیکھیں اس معاملے کو، آپ دیکھیں اس صورتحال کو، آپ دیکھیں کہ استمداد مدد تو اللہ نے کرنی ہے، لیکن ذریعے بنے ہوئے ہیں، سلسلے بنے ہوئے ہیں، طریقہ بنا ہوا ہے. ماں کے بغیر اور باپ کے بغیر اولاد دنیا میں نہیں آ سکتی. اور پھر تو جو چاہے پی لے، تو چاہے تو دودھ پی لے، تو چاہے تو شربت پی لے، تو جو چاہے کھا لے پی لے، تجھے تیرا رب عطا کرتا ہے. اور اپنے آپ کو جڑا بنا جڑا. جے تو لوڑے، شعر نمبر 92 پڑھ رہا ہوں. جے تو لوڑے منزل سوکھی، او یارا دل صفایا کل کر لے. کرم عہدے دیاں وگدیاں نہراں، تو عشق پیالہ سوکھا بھر لے. سوکھا بھر لے، سوکھا. جے تو لوڑے منزل سوکھی، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے منزل آسانی سے مل جائے. او یارا، او میرے دوست، دل صفایا کل کر لے، پورا دل صاف کر لے. دل صفایا کل کر لے. کرم عہدے دیاں وگدیاں نہراں، اس کے کرم کی نہریں ہیں. تو عشق پیالہ سوکھا بھر لے. بھر لے نہیں، سوکھا بھر لے، سوکھا بھر لے. کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے منزل آسانی سے مل جائے تو اپنے دل کے تمام حصوں کی صفائی کر لے. اس کے کرم کی نہریں بہتی ہیں. تو عشق کا، محبت کا، مودت کا، چاہت کا جو پیالہ ہے نا، سوکھا بھر لے، تجھے آسانی سے وہ مل جائے. اب دل کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. دل کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھو پتر، جس کا دل صاف نہیں ہے نا، وہ بیت اللہ میں بھی مر جائے اس کی قبولیت شفاعت نہیں ہے. اور جس کا دل صاف ہے وہ گلیوں میں ریڑھی چلاتے چلاتے مر جائے، اللہ اس پر کرم کرتا ہے. ایک ریڑھی والے پر اللہ نے کرم کیا کہ اسے توفیق ہوگی، اسے یہ کرم نصیب ہو گیا کہ اس کے حج کی تیاری بن گئی. دل صاف تھا اس کا، کل صاف تھا. وہ سبزیوں کے اندر مکس گندی سبزی نہیں بیچا کرتا تھا، گھر لے جایا کرتا تھا یا ضائع کر دیتا تھا. دل صاف تھا اس کا ہر طرف سے. تو جناب وہ حج کے لیے چلا گیا. تو جب حج کے لیے بیت اللہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے علاقے کا چودھری بھی وہاں موجود ہے اور بیت اللہ سامنے ہے. اور چودھری صاحب اس ریڑھی والے سے کہہ رہے ہیں، وہ تو ریڑھی چلاتا تھا، تو یہاں کیسے آ گیا ہے؟ اس نے کہا ریڑھی میں چلاتا ہوں، میرا رب تو نہیں چلاتا نا. ریڑھی میں چلاتا ہوں، میرا رب ریڑھی نہیں چلاتا. میرا رب ہے عطا کرنے والا. کیوں؟ دل صاف تھا. دل صاف تھا اس بابے کا. تو دل صاف کر لو ہر طرف سے، تو ہر طرف خیر ہی خیر ہے، ہر طرف خیر ہی خیر ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی تو الحمدللہ سردیاں نصیب ہمیں ہوئی. گرمیوں کا موسم ہو، تو نے بازار سے نئی جرابیں لی ہوئی ہیں مہنگے والی، تجھے پہننا پڑ گئی. تو نے شوز پہنے، تجھے کچھ سفر کرنا پڑ گیا، گرمی کی وجہ سے تیرے جوتوں میں تیرے پاؤں کی بدبو آ گئی. تو وہ جرابیں اٹھا کے نکال کے وضو کرتا ہے یا کسی اور ذریعے سے آپ پاؤں سے جرابیں نکالتا ہے، تو ان بدبودار جرابوں کو جیب میں رکھنا پسند نہیں کرتا. تو ان بدبودار جرابوں کو اپنی جیب میں رکھنا پسند نہیں کرتا. تو سوچ، اس بات پر غور کر کہ تیرے گندے دل کے ساتھ تجھے وہ کیسے قبول کرے گا؟ تجھے کبھی قبول نہیں کرے گا. یہ تیرا وہم ہے، اس کو نکال دے اپنے دماغ سے. آسان ہو جا، ایزی ہو جا، تاکہ تیرے لیے آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں. کرم عہدے دیاں وگدیاں نہراں،
اس کا کرم ہر طرف موجود ہے. گھر میں ہو ماں باپ کو دیکھو یہ اس کے کرم کی نہریں ہیں. سکول جاؤ مدرسہ جاؤ مسجد جاؤ تمہارا استاد تمہارے لیے کرم کی نہر ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو بھائی محبت سے پیار سے شفقت سے پیش آنے والے بہنیں ویروں کے لیے دعا کرنے والی یہ کرم کی نہریں ہیں. تمہیں نماز نصیب ہو جائے درس قرآن نصیب ہو جائے یہ کرم کی نہریں ہیں. تیرا دل نیکی کی طرف راغب ہو جائے یہ کرم کی نہریں. پیالہ سوکھا بھر لے. جب ایک بندے کو عادت ہے سحری سے پہلے اٹھ کر رو کر اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کی, جملوں پر غور کیجئے, ایک شخص کو عادت ہے سحری سے پہلے اٹھ کر اس کی بارگاہ میں رو کر دعا کرنے کی, اس کی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی. اس کی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی. جس کو آدھی رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے, رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے, درد مندانوں یاد سجن دی ستیوں آن جگاوے. کبھی رات کے پچھلے پیر سائیں جی مصالہ بچھا کے رونا بڑا لطف آتا ہے, بڑا کرم ملتا ہے, بڑی محبت ملتی ہے. سوڑا رب ہوتا ہے دیکھنے والا اور بشر کی آنکھ نہیں ہوتی ہے. تو وہ لمحہ وہ گھڑیاں وہ ساعتیں کتنی مزے کی ہوتی ہیں. تو ایسا بندہ جس کو تہجد سے پہلے رونے کی عادت ہو سحری سے پہلے رونے کی عادت ہو اس کی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی. تو کیا شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے کرم کی نہریں بہتی ہیں تو سوکھا بھر لے. اب یہ جو بندہ جو اللہ کی محبت میں پڑا ہوا ہے اللہ کے پیار میں پڑا ہوا ہے اللہ کی مودت میں پڑا ہوا ہے, ایمانداری سے بتاؤ کیا رب کو یہ سوکھا راضی کرے گا؟ یا وہ شخص جن نے ساری زندگی اللہ کا نام تک نہیں لیا, اس کے ماں باپ ہسپتال میں داخل ہو گئے, وہ کہتا ہے چلو یار ماں تو وارڈ میں ہے تو چلو اذان ہوگی میں نماز ہی پڑھ لوں. اب اس کے لیے وہ پیالہ بھرنا مشکل ہے جو مجبوراً نماز پڑھ رہا ہے. لیکن جو جس کو عادت ہے وہ سوکھا ہے نا جی, وہ سوکھا بھر لے گا, وہ آسانی سے بھر لے گا. تو یہ تھا شعر نمبر 92. اب شعر نمبر 93 پڑھیں جی, پڑھتے ہیں درود پاک پڑھ لیجیے. درد دلے دا منگ لے جڑیاں جس وچ حاصل کل خدائی. درد دلے دا منگ لے جڑیاں جس وچ حاصل کل خدائی, عظمت ملسی دواما قائم دائم رونق پاسیں ہر جائے. درد دلے دا دل کا درد, منگ لے جڑیاں مانگ لے جنے, اے بندے مر دل کا درد مانگ اپنے اللہ سے, جس وچ حاصل کل خدائی جس میں کل خدائی ہے کل کائنات ہے. عظمت ملسی تجھے عزت ملے گی عظمت ملے گی, دواما 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 ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, دور تک, قائم مضبوط کھڑی, دائم ہمیشہ. شاعر نے دواما کے بعد پھر دائم استعمال کیا اور درمیان میں لفظ قائم کو رکھا. شروع میں دوام رکھا دواما, پھر قائم اور پھر دائم. دواما اور دائم کے درمیان قائم ہے. قائم کے معنی ہے رہنے والا. یہ اصول اللہ کے ولیوں کا ہے, وہ محبت کرتے ہیں دواموں والی اور قائم رہتے ہیں. رونق پاس سے ہر جائے, تجھے ہر طرف سے رونق ملے گی, تجھے ہر طرف سے خوشی ملے گی. یہاں شاعر کہہ رہا ہے اگر تجھے دل کا درد تو دل کا درد مانگ لے اے بندے, تو تجھے اگر یہ مل گیا تو اس میں کل خدائی ہے. اپنے رب کو راضی کر لے, عظمت ملے گی تمہیں دور تک, قائم رہنے والی اور دائم رہنے والی, ہمیشہ رہنے والی, اور رونق پاس سے ہر جائے, تجھے ہر طرف رونق ملے گی, تجھے ہر طرف خوشی ملے گی. پیر میری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص گیا, شہنشاہ ولایت کے پاس ایک شخص گیا پیر میری سرکار کے پاس, کہتا سرکار میرے سر میں درد ہے, بہت شدید درد ہے, دم ڈال دے. سرکار اس وقت حالت جذب میں تھے, حضرت صاحب اس وقت حالت جذب میں تھے.
آپ نے نہیں سنا. اس نے پھر کہا بابا جی میرے سرے درد ہے تسی ماں دم پا دیو وہ سخت درد ہے. سرکار نے پھر بھی توجہ نہیں فرمائی. تیسری بار سے تھوڑی سی اونچی آواز میں پاس جا کر بولا سرکار میرے سر میں شدید درد ہے مجھے دم ڈال دے. تو پیر میلی سرکار اپنے حالت جزم میں تھے نا تو آپ کہنے لگے اللہ کرے ٹکا روی. کیا کہنے لگے؟ اللہ کرے ٹکا روی. بڑا پریشان ہو گیا کہ مجھے سر کا درد ہے اور میں ان سے دم کروانے آیا ہوں اور عرض گزار رہا ہوں کہ میرے سر میں درد ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں اللہ کرے ٹکا روی اللہ کرے ٹکا روی. یہ بات سمجھ گئی. وہ جا کے پیچھے کونے میں بیٹھ گیا. جب حضرت صاحب اپنے اس کیفیت سے باہر آئے تو دیکھا مریدین کافی تعداد میں بیٹھے ہیں. تو سارے آ کر باتیں کر رہے ہیں. وہ ڈرا سہما بیٹھا ہوا ہے. وہ مرید ہی ہوا کرتے تھے نا. آج کل تو مرید بھی چائنا کے آ گئے. وہ مرید بڑے قائم دائم تھے اور بڑے ادب سے بیٹھا رہا. سب نے کہا یعقوب نام تھا یعقوب تو بات نہیں کر رہا آگے آنا. قاضی صاحب بس مجھے لیے دعا کرے. کہا کس وقت ہے؟ انہوں نے کہا سرکار میں کافی دیر سے میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے عرض کی تھی کہ آخیا جی تو سرکار میں نے کہا تھا میرے سر میں درد اور آپ نے کہا تھا اللہ کرے ٹکا رہو. حسن نے تبسم فرمایا کہنے وہ چلیا تو آخیا میرے سریں درد ہے تو میں کی آخیا سرکار تسی آخیا اللہ کرے ٹکا روی. آپ فرمان لگے آپ کہنے لگے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تیرے سر کا درد ٹکا رہی. میں تو اس وقت دل کی کیفیات میں کھویا تھا. مجھے تو یہ لگا تو کہہ رہا تھا تیرے دل میں درد ہے. تو میں نے کہا اللہ کرے ٹکا روی اللہ کر تجھے اللہ دل کا درد نصیب کر دے. اللہ تجھے دل کا درد نصیب کر دے. تجھے دل کی محبت عطا کر دے. اللہ تجھے دل کا وہ کیفیت کلی اور کیفیت ملکہ عطا فرما دے. تیرا دل حشاش بشاش ہو جائے. تو میں تو تیرے دل کے درد کی بات کر رہا ہوں. تو سر کے درد کو لے کے بیٹھ گیا. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ تو اگر یہ کرے نا کہ تو درد مانگ لے تو تجھے اس میں کل خدائی ملے گی. تجھے اس میں کل خدائی ملے گی. ایسے ایسی ہستیاں گزری ہیں ایسے ایسے بلند و بالا بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی حیات پاک کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سیالکوٹ جانے کی توفیق میں چلا لے کے جاؤں گا آپ کو سیالکوٹ. ٹھیک ہے تو میں دکھاؤں گا آپ کو کہ وہاں پر نا یہ جو ہم تو اب تو چھت پڑ گئے نا تو اس زمانے میں نا یہ لکڑیوں سے بالے ڈال کر نا چھت بنایا جاتا تھا شیتیر. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی وہاں پر جا کر دیکھا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو چھت کا ہے نا وہ جو جسے کہتے ہیں آپ گارڈر وہ مچھلی کے کانٹے کا ہے. مچھلی کے کانٹے کا ہے. اب اس کے پیچھے آپ حقیقت سن لیں اللہ والوں کی شان کے جس میں حاصل کل خدائی. ان کا ایک مرید آ رہا تھا کراچی سے سیالکوٹ. تو اس کی کشتی رستے میں ایک جگہ پھنس گئی. تو بہت بڑی مچھلی نے کشتی کو پر مارا. کشتی پتھروں میں جا پھنسی. تو آپ حضرت صاحب سیالکوٹ میں علی پور سیدہ میں آپ اپنا سر منڈوا رہے تھے یا خط کروا رہے تھے. تو نائی لگا ہوا تھا. تو آپ نے ایسے فضاؤں میں ایسے فضاؤں میں آپ نے اپنے کان مبارک گوشت مبارک آپ نے ایسے. یہ بھی جماعت علی شاہ صاحب وہی ہیں لسانی پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی نے جہاں سے فیض ملا ہے کھڑی شریف کو عیدگاہ شریف کو. جہاں حافظ عبد الکریم صاحب آئے تو آپ رنگائی کا کام کرتے تھے تو پگڑیاں رنگا کرتے تھے. حضرت صاحب جب آئے پیر صاحب آئے کہنے عبد الکریم کیا کر رہے ہو؟ سب رنگ رہا ہوں میں پگڑیاں رنگ رہا ہوں اور دوپٹے رنگ رہا ہوں. کہا اللہ تجھے رنگ دے. اور آج عیدگاہ شریف رنگیا پھر رہے ہیں. کہتے ہیں جی کہ وہ نائی سے کہتے ہیں ایک منٹ رک جا. نائی رک گیا. آپ اٹھے ایسے گول چکر لگایا. آپ کا آدھا سر منڈا ہوا تھا. ایسے آپ نے آدھا چکر لگایا اندر گئے باہر سے گھوم کے آ کے پھر بیٹھ گئے. مہینہ تھا نومبر کا. مہینہ تھا نومبر کا. تو وہ پھر اس نے باقی سر منڈا. وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آپ کی آستینوں سے پانی ٹپک رہا ہے. آپ ایسے بیٹھے نا آپ کی آستینوں سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے بندہ بغیر نچوڑے کپڑے ڈال دیتا تار میں. تو وہ بڑا حیران ہوا یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو اٹھتے وقت وہ اسی طرف سے ہو کر گزرا
جہاز صاحب نے چکر لگایا تو اسے وہاں پر کہیں پانی گرا ہوا نظر نہیں آیا، بڑا حیران ہوا۔ شام کے وقت مرید آ گیا، بہت بڑی مچھلی رکھی نہ جہاز پہ، خواجہ صاحب میں لیٹ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اس مچھلی کی وجہ سے میرا جہاز پھنس گیا تھا۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسے ہوئی، میں نے دعا کی، میں نے آپ کا نام لیا، پتہ نہیں کسی بندے نے میری کشتی، کسی طاقت نے میری کشتی کو اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ نائی دھاڑ مار کے رو پیا، کہنا سرکار میں سمجھ گیا، یہ جو آستینوں سے پانی آ رہا تھا اس کی وجہ یہی تھی۔ حضرت صاحب نے کہا کہ بس مچھلی کو تم اس مکان بن رہے تھے حضرت صاحب کے، اس کا شہتیر بنا دو، اس کا بالا بنا دو، وہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ کیوں؟ یہ حاصل کل خدائی، درد دلے دا منگلے جنیاں جس وچ حاصل کل خدائی، عظمت ملسی دواما، تجھے عظمت ملے گی دور تک، قائم دائم رہنے والی ہمیشہ۔ تو جہاں بھی جائے گا تجھے رونق ہی نصیب ہوگی، تو جہاں جائے گا تجھے اللہ کے جلوے ملیں گے، تجھے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ سب سے بڑی رونق یہ ہے بندے کے لیے کہ وہ جہاں کہیں بھی جائے اس کا مولا کے نظارے اسے وہاں ملے، اسے اپنے رب کی جلوے وہاں ملے، تو تجھے ہر طرف اس کی جلوہ گری نظر آئے گی۔ شعر نمبر 94 ہے، اپنے نال وفا نہیں تو کردہ، نظراں رکھیں تو غیراں، کر لے راضی تو رب سونے نو، بچ جا سے سب کہراں۔ اپنے نال وفا، اے بندے تو اپنے ساتھ وفا ہی نہیں کرتا، کردہ نظر نہ رکھیں تو غیراں، تو غیروں کی طرف اپنی نظر رکھتا، تو غیروں کو دیکھتا ہے۔ کر لے راضی تو رب سونے نو، کر لے راضی تو رب سونے نو، تو اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، سونے رب کو راضی کر لے، بچ جا سے سب کہنا، ہر قہر سے بچ جائے گا، ہر قہر سے، ہر پکڑ سے بچ جائے گا۔ بندہ اپنے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اپنے تو اپنے ساتھ وفا نہیں کرتا، اپنا وفادار، جو بندہ اپنا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا کیا ہوگا؟ نظریں رکھیں تو غیراں، تو غیروں پہ نظر رکھتا ہے۔ کر لے راضی، تو اپنے رب سونے کو راضی کر لے، تو سب مصیبتوں سے، قہروں سے بچ جائے گا۔ اس بات کو بھی شاید وہابی لوگ دوسری طرف لے جائیں۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ کوئی وقت آئے گا وہابی بولیں گے ہاں یار یہ بندہ شعر ٹھیک بولتا تھا، یہ دل فقیر بات صحیح کرتا تھا، اس کے اندر توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ میں نے جتنے بھی اشعار لکھے، جتنا بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آگے کا ہزاروں میں تعداد ہے ان کی، اللہ کرے میری زندگی وفا کرے، میں سب کی وضاحت آپ کو کر کے مروں، اس دنیا کو جاؤں، دنیا سے کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں، سب نے جانا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے ساتھ اپنا وفادار نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی کر لیں گے، کوئی یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو خود اپنے لیے سنجیدہ نہیں ہوگا۔ چلو آج اس بات کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ ولیوں کی قبروں پر جانے والے لوگ بھی ذلت کی موت مر سکتے ہیں، یہ بات سننے والی ہے، آن دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے، بھلے سے کلپ بنا کر آپ اس کو ڈالو آگے، کہ ولیوں کے دربار پر ساری زندگی نوکریاں کرنے والے بھی ذلت کی موت مر سکتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ دیکھو جی، یہ آپ نے یہاں پر ہیٹر رکھا ہوا ہے، آپ سینک لے رہے ہیں، اس کی موجودگی میں آپ ٹھنڈے پانی میں بار بار جائیں، بخار ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ ایک اللہ والے کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ والے نے یہ مقام اور مرتبہ کیسا پایا ہے، تو اللہ والے تجھے بلا رہے ہیں کہ میرے پاس آ اور وہ کام کر جو کام اللہ والے نے کیے۔ اگر اللہ والا بخشا گیا تو بھی بخشا جائے گا، لیکن تو جا کے وہاں پاؤڈر پیے، چرس پیے، ڈی حیدر کے نعرے لگائے، تو غیرت سے باہر نکل جائے، تجھے غیرت مریدی نہیں ہے، تو بتا کہ تیری بخشش ہوگی یا نہیں، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ باتیں بنی ہوئی ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، نہیں۔ جب تک کسی اللہ والے کے دربار میں جا کر خود کو صدق سے، سخاوت سے، عقیدت سے، محبت سے، مودت سے، عشق سے پیش نہیں کرے گا بندے، تب تک تجھے تیری مراد نہیں ملے گی۔ صرف سیر سپاٹا کیا، میلہ دیکھا، ٹھیلے دیکھے، مرسے کھا لیے، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، بچوں کو جھولے دلوا دیے،
دربار میں بیٹھ گیا، قوالی سن لی، سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے، یہ روحانی تسکین ہے، لیکن تجھے تبھی دوام نصیب ہوگا، تمہیں تبھی کرم نصیب ہوگا کہ جب تو اپنا ارادہ اپنے مرشد کے نظریے پر بنا لے گا کہ میرے مرشد نے یہ کیا ہے۔ یہ اللہ والے اپنی نشانیاں چھوڑ کے دنیا میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ بابا جی فضل شاہ کلے میری جان، میری محبت کا محور، میں ان کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں، بڑا اچھا۔ تو دیکھو پھر کیوں آپ نے گرم پانی پیا؟ آپ سمجھ گئے تھے کہ میرے مرشد پاک نے کہا ہے جب تک تیرا نفس نہیں مرے گا نا تو قائم دائم نہیں رہ سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں جی درباروں میں بھی جاتے ہیں جی، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی مصیبتیں نہیں جاتی۔ اس لیے نہیں جاتی کہ آپ اتنی بڑی ہستی کے پاس جا کر وہاں پر ان سے کچھ لیتے نہیں ہو۔ میں نے مثال دی تھی، پھر دیے دیتا ہوں۔ مرید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصول برکت والے، ایک ہوتے ہیں اصول ارادت والے۔ اصول برکت والے وہ ہیں جو میلہ دیکھ کے آ جاتے ہیں، اونٹوں کا ڈانس دیکھ کے آ جاتے ہیں، جو جھولے لے کے آ جاتے ہیں، جو مرسے لے کے آ جاتے ہیں، تسبیحاں، کڑے، چھلے، ٹوپیاں، خوشبوئیں لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہیں مرید محبت عقیدت والے۔ اور ایک وہ ہیں جو چوکھڑ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی جو ذائقہ آپ نے چکھا ہے ہمیں بھی چکھوائیں۔ محبت والے وہ تھے وہ جو لے کے کھجوریں جھولے لے کے چلے گئے اور دوبارہ جا کے کالے کام کرنا شروع کر دیے۔ لیکن ایک بندہ جا کے چوکھڑ میں پیش ہو جاتا، بابا جی مجھے وہ رستہ بتائیں جس رستے پر آپ چلے ہیں، تاکہ میں بھی اس مقام تک پہنچ جاؤں، اس معیار تک پہنچ جاؤں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ پیر ہے، وہ ولی ہے، وہ دوست ہے، وہ فرینڈ ہے اللہ کا۔ تو میرے بابا جی مجھے وہ طریقہ بتائیں، میں ان نظریات پر چلنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ والے اپنی نشانیاں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ تم ان کو پڑھو، ان سے راستہ لو۔ صرف لائبریریوں میں لگا لیا، غور نہ کیا، عمل نہ کیا، تو یہ مرید بھی واصل جہنم ہو سکتے ہیں۔ سوٹے لگاتے ہیں، غلط کاریاں کرتے ہیں۔ جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے جاؤ جیسے چور بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، تب تمہیں فیض ملے گا۔ اور کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کاشانہ خاکساری پر کھڑی شریف کا فیض؟ کیا صوفی اورنگزیب پہ یہ نظر نہیں آتا کرم کھڑی شریف کا؟ یہ اللہ والوں نے اپنے انداز کو اپنے طریقے سے اللہ کے حضور پیش کیا ہے۔ تو یہاں پر شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ وفا کر تو غیروں پر نظر رکھتا ہے، اپنے رب کر لے راضی تو رب سونے نو بس جیسے سب کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، مثال بڑی مزید سننے والی ہے کہ بیٹا اگر مجھے پانی پینا ہے تو مجھے پتا ہے کہ سکلین صاحب نے پانی مجھے دیا، میں نے پانی اس ہاتھ رکھا ہوا ہے، پانی میں نے اپنے دائیں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور میں نے پی کے وہاں رکھا، واپس جہاں سے اٹھایا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، صوفی خالد صاحب ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کیا وہاں سے بیٹھے بیٹھے پانی اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے بیٹا، ایسے ہے نا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو شاعر بول رہا ہے کہ تو اپنے رب کو راضی کر لے، جب تو اپنے رب کو راضی کر لے گا تو تیری پہنچ ہر جگہ ہو جائے گی، تیری پہنچ ہر جگہ ہو جائے گی۔ تو سونے نو بچ جا سے سب کہہ رہا، تو سب مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ وہ سب کو رب کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اگر پانی کے پاس بیٹھے ہو، تمہارے لیے پانی اٹھانا آسان ہے، تم پانی پی سکتے ہو، تو یاد رکھو جب تمہارے جیسے بندے کسی ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں تو خدا کی عزت کی قسم وہاں سے اللہ کی محبت لے سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں اس محبت کو۔ یہ پیر فقیر درویش ملنگ یہ جو درباروں میں موجود ہیں، یہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے پاس جا کر ایسے ہی جیسے میں بیٹھا یہاں سے پانی آسانی سے اٹھا سکتا ہوں۔ یعنی دوسری مثال دیتا ہوں، آپ کے موبائل کے سگنل کم ہیں تو آپ سگنل کی تلاش میں چھت پر چڑھو گے نہیں چڑھو گے؟ چڑھو گے نا بیٹا۔ تو اسی لیے رب کا قرب پانے کے لیے جب بندہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب کے قرب کی جو شعائیں ہیں یا ریزز ہیں وہ وہاں پر بہت تیز ہوتی ہیں، وہاں پر جلدی لے جا سکتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اسے تمام کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں، اسے تمام کامرانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ آخری شعر آج کی کلاس کا
شعر نمبر 95، قبول کری تو سخن مارے رب تعریف میں بولن لگا، عشق مودت تیری اندر ہون زبان میں کھولن لگا۔ یہ شعر سائیں نسم لکھا تھا جب چلے سے فارغ ہوئے تھے، اور چلے سے فارغ ہوا تھا سائیں، اور اس چلے کے بعد جب وہاں پر کھڑی شریف میں باجماعت نماز ادا کی جاتی، چلے کا اختتام چلہ 1 اکتوبر سے لے کر 31 دسمبر تک جو ہر سال ہوتا ہے، تو پھر یہ شاعر نے اس چلے کے اختتام سے پہلے یہ شعر لکھا تھا۔ کیا کہا اچھا نے، قبول کریں تو سخن مارے رب تعریف میں بولن لگا، ہمارے باتوں کو قبول کر لینا ہے ہمارے رب، میں تعریف تمہاری ہے میرے رب، میں تیری تعریف بولنے لگا ہوں۔ عشق مودت تیری اندر، اے میرے مولا تیرے عشق اور تیری مودت، یہ عشق سے پہلی پوڑی ہے مودت کے بعد عشق ہوتا ہے۔ عشق بے جڑ بوٹی جس کا نام مشاقہ، یہ بعد میں جب جائیں گے نا عشق میں تو پھر اس کی تفصیل بیان ہو گئی۔ عشق مودت تیری اندر، تیری عشق میں تیری محبت میں ہن زبان میں کھولن لگا، اب میں بولنے لگا ہوں، اب میں بات چیت کرنے لگا ہوں۔ تو پھر کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر نماز وہاں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس شعر کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو دیکھیں، اے میرے مالک تو میری باتوں کو قبول کرنا، میں تیرے لیے بولا، تیرے لیے چپ رہا۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، باتوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، باتوں کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ باتوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ چپ رہنا۔ تو میرے مالک میں تیری بارگاہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، تعریف میں تیری بیان کرنے لگا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کہنے لگا ہوں۔ عشق مودت تیری اندر، تیرے عشق میں تیری مودت میں ان زبان میں کھولن لگا، میں بولنے لگا ہوں۔ اب یہ شان اگر ہم بیان کریں اللہ کے ولیوں کی، تو اللہ کے ولی کوئی ایسی بات نہیں بولتے جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ وہ جب بھی بولتے ہیں اپنے رب کی تعریف میں بولتے ہیں، ان کے منہ سے سوائے تعریف کے نکلتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تعریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے زبان حال سے، ایک ہوتی ہے زبان کال سے۔ زبان کال سے تعریف ہوا ہے کہ آپ منہ سے بول رہے ہیں، اللہ 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 کہہ رہے ہیں، ظاہری تعریف ہو رہی ہے، اللہ جی، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ تو ظاہری تعریف ہوگی، یہ تو آ رہی ہے نا نظر، ایک باطنی تعریف ہے۔ ذکر خفی، سانسوں سے اس کا ذکر کرنا، سانسوں سے اس کو یاد کرنا۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جن کی میں کمینہ بھی تلاش کرتا رہتا ہوں ہر ویلے کہ مجھے اللہ کے ولی نصیب ہو جائیں، میں ان کی چاکری کروں، اور میری زندگی گزر گئی ہے چاکری کرنے میں، تو وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی تعریف بولتے ہیں، وہ اللہ کی تعریف بولتے ہیں، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ الحمدللہ الحمدللہ، ذوق شوق محبت مودت اس کلاس کا محور ہے۔ کچھ تو کرم ہے نا اس کتاب کی، کچھ تو عطا ہے نا میرے رب کی، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اس طرح کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیق اللہ باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ۔